وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سابق درس میں نماز کی شرائط کا بیان جاری تھا، اور اس میں اہم ترین شرط طہارت، جس سے ہماری اکثریت اس میں غفلت کا شکار ہے، بے احتیاطیوں کا شکار ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادات صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتی. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ نجاست دو طرح کی ہے، یعنی نجاست سے طہارت یہ شرط ہے نماز کے لیے، اور نجاستیں دو طرح کی ہیں، ایک نجاست حکمی اور ایک نجاست حقیقی. نجاست حکمی کے بارے میں بتایا تھا جس کو حواس سے محسوس نہ کر سکے، تو حقیقی پھر اس کی ضد بنے گا کہ جس کو حواس سے محسوس کر سکے. پھر یہ نجاست حکمی دو طرح کی ہے، حدث اصغر یعنی بے وضو پر وضو کر لیں گے تو یہ نجاست حکمی ختم ہو جائے گی، اور دوسری حدث اکبر، یہ حالت جنابت یعنی غسل کا واجب ہونا، یا حیض و نفاس کی وجہ سے خواتین پر جو حالت طاری ہوتی ہے اس حالت کو حدث اکبر کہتے ہیں، اور یہ غسل کرنے سے یہ حدث ختم ہو جاتا ہے. اس میں وضو کے فرائض بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دی، اس کی احتیاطیں بھی ذکر کر دیں، غسل کے فرائض اور غسل کی احتیاطیں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیں. مزید یہ کہ جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے تو اس کے لیے چند کام ممنوع ہوتے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. قرآن عظیم زبانی بھی تلاوت نہیں کر سکتا. ہاں، وہ آیات جو دعا پر مشتمل ہیں دعا کی نیت سے انہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن کی نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا. تو اس میں بعض دعائیں بھی ہیں قرآن عظیم میں، تو ان کو اگر دعا کی نیت سے پڑھے گا تو چونکہ اس حالت میں ذکر و اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا یہ جائز ہوتا ہے، لہٰذا دعا مانگنا بھی جائز ہے. تو اگر وہ دعا قرآن عظیم میں مذکور ہو یا احادیث کریمہ میں مذکور ہو، یا ویسے ہی کوئی اپنی دعا آدمی مانگتا ہے تو مانگ سکتا ہے، تو لہٰذا قرآن کا وہ حصہ جو دعاؤں پر مشتمل ہے وہ اس حالت میں انسان پڑھ سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ کلی وغیرہ کر لے اور اس کے بعد یہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے. قرآن عظیم کو چھونا منع، قرآن عظیم کی تلاوت زبانی بھی کرنا حرام، قرآن کا ترجمہ چھونا اور اسے پڑھنا بھی منع. تو ان چیزوں کا خیال ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات حالت یہ طاری ہوتی ہے اور ہم کوئی ایسی چیز چھو رہے ہوتے ہیں جس پر قرآن عظیم لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ بندہ وجل رہے، محتاط رہے، چوکنا رہے کہ کہیں میرا ہاتھ جو ہے قرآن عظیم کی کسی آیت پر یا اس کے ترجمے پر نہ لگے. خاص کر اخبار وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں جب مسئلہ معلوم ہوگا تو احتیاط بھی ہوگی. یہ مکمل ہونے کے بعد دوسری نجاست حقیقی کہ جس کو حواس سے محسوس کر سکیں. یہ دو طرح کی ہے، ایک نجاست خفیفہ کہلاتی ہے اور ایک نجاست غلیظہ کہلاتی ہے. خفیفہ وہ نجاست حقیقیہ ہوتی ہے کہ جس کا حکم شریعت نے ہلکا رکھا ہے، یعنی جب بہت زیادہ مقدار میں لگ جاتی ہے تب شریعت کہتی ہے کہ اب اسے دور کرنا پڑے گا، ضروری ہے، ورنہ طہارت حاصل نہیں ہوگی، اور طہارت نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی. اور یہ دو چیزیں ہیں، حلال جانوروں کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے، بہت زیادہ لگ جائے گا تب آپ کو پاک کرنے کا حکم دیا جائے گا.
اور جو اونچا اڑنے والے شکاری پرندے ہیں ان کی بیٹ یہ نجاست خفیفہ ہے، جیسے باز ہے وہ شکار کر کے کھاتا ہے، اسی طرح جتنے بھی شکاری پرندے ہیں اونچا اڑنے والے ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ تو نجاست خفیفہ فقط دو ہیں، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب، اور اونچا اڑنے والے شکاری پرندوں کی بیٹ، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اور خفیفہ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس کا حکم شریعت نے ہلکا رکھا ہے، یعنی بہت زیادہ مقدار میں جب لگ جائے گی تب شریعت اس کے پاک کرنے کا حکم دے گی۔ اور وہ بہت زیادہ مقدار کیا ہے کہ جس حصے پر کپڑے یا جسم کے جس حصے پر لگی ہے اگر اس کی چوتھائی کو گھیر لے تب کہیں گے بہت زیادہ لگ گئی ہے، اب شریعت حکم دے گی کہ اسے پاک کرو۔ جیسے مثال کے طور پر یہ آستین پر حلال جانور کا پیشاب لگ گیا، گائے ہے، بکری ہے جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، ہرن ہے وہ بھی حلال جانور ہے، تو اب آستین پر لگ گیا تو آستین کے 4 حصے کریں، 4 حصے کرنے کے بعد جب یہ پورا چوتھائی حصہ اگر اس سے سن گیا ہے، بھر گیا ہے، پیشاب چوتھائی حصے میں لگ گیا ہے، تب شریعت حکم دے گی کہ اب اس کو پاک کیا جائے، ادروائز پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ ہم جب جو یہ باڑے وغیرہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بھینسیں وغیرہ جانور کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، وہ اور خاص کر ہم جو ہے عید الاضحیٰ کے ایام میں جانور لیتے ہیں، اب وہ پتہ چلا اس کو چارہ وغیرہ کھلا رہے ہیں اور اس نے پیشاب کر دیا، اس کے کچھ چھینٹے کپڑوں پر آ گئے، اب اس حالت میں یہ نماز کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ تو اب آپ کو جواب معلوم ہو گیا کہ چونکہ یہ حلال جانور کا پیشاب ہے اور وہ نجاست خفیفہ ہے، اور نجاست خفیفہ جس جگہ پر لگے اس کی چوتھائی کو گھیر لے تب کہیں پاک کرنے کا شریعت مطہرہ حکم فرماتی ہے۔ تو اب آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ چلے جائیں گے اور پڑھ کر آ جائیں گے، ورنہ وہی بہانے بنائیں گے میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں یہ تو فروڈیا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ بھائی کپڑے مثال کے طور پر اتنی نجاست لگی ہے جس سے نماز نہیں ہو سکتی ہے، تو کیا یہ رعایت کا پہلو ہے؟ کیا شریعت اس کو کہے گی کہ جاؤ دوسرے کپڑے پہنو، جاؤ اس کو صحیح کرو، نماز تو فرض ہے، میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں؟ تو یہ بس وہ جو سامنے کہہ رہا ہوتا ہے نا، مروتاً اس کو ڈائریکٹلی منع نہیں کر پاتا، اس لیے بہانے بنا رہا ہوتا ہے۔ اس بندے کی اتنی مروت کہ اس کو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا اس کی کوئی مروت نہیں ہے، اس کے مروت کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ بندہ مروت کس سے کرتا ہے؟ جس کے کچھ احسانات ہوتے ہیں، جس کا کوئی درجہ مرتبہ بڑا ہوتا ہے، تو بندہ مروتاً اس کو ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کرتا، بھائی اپنا کام کرو میں نہیں پڑھتا، ایسے نہیں کہتا، بہانے بناتا ہے۔ کیوں؟ یار بڑا آدمی ہے، یار اس کے احسانات ہیں، یار پڑوسی ہے، کلیگ ہے، مروت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مروت کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ سوچنا چاہیے انسان کو، لہٰذا یہ تو بالکل بیکار بات ہے۔ تو کپڑے صحیح نہیں ہیں تو بھائی ہو سکتا ہے کہ اس کے کپڑوں پر کچھ لگ گیا ہو اور اسے بہانہ بنا رہا ہو، تو پھر اس کے لیے علم ضروری ہے نا۔ پتہ چلا یہ حلال جانور کا پیشاب تھوڑی سی مقدار میں لگا ہے، شریعت مطالبہ ہی نہیں کر رہی ہے، شریعت کہہ رہی ہے تمہارے کپڑے صحیح ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے، نماز کے لائق نہیں ہے، لیکن شریعت کہہ رہی ہے ٹھیک ہے تمہارے کپڑے اس میں تو پڑھ سکتے۔ تو علم ضروری ہے، بعض اوقات لا علمی کی بنا پر انسان ایسے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا جس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے، پڑھتا بھی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کیا کرے، اس کو یہ نجاست لگ گئی ہے، اب ایک طرف جماعت کھڑی ہے اور یہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے، جماعت واجب ہے، اور اب یہ تھوڑے سے چھینٹے آ گئے ہیں، اب یہ بھاگ رہا پاک کرنے کے لیے، اب اس کو کہاں جانا چاہیے؟ اس کو جماعت اٹینڈ کرنی چاہیے، کیونکہ جماعت اٹینڈ کرنا واجب ہے، اور یہ تھوڑی سی جو نجاست لگی ہوئی ہے اس کا دور کرنا سنت مبارکہ ہے، تو واجب کا درجہ سنت سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ قوی دلائل سے ثابت ہوتا ہے، اس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے۔ فرض کا درجہ اور زیادہ ہوتا ہے، اس کی دلیل اور مضبوط ہوتی ہے۔ اور فرض بھی نبی کریم کی سنت ہے یا نہیں؟ نبی کریم نے سارے فرض پورے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ انہی سے تو ہم نے لیا ہے، جتنے واجبات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے فرمائے ہیں، تو واجب جو ہے وہ بھی نبی کریم کی سنت ہی ہوتا ہے۔ تو یہ درجے اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں کہ جس عمل کی دلیل مضبوط ہوتی ہے وہ
اس ہی درجے میں رکھا جاتا ہے۔ فرض جو ہے وہ بہت پاورفل دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا تو انکار کرنا ہی کفر ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس شخص کو اگر مسئلہ معلوم ہے تو یہ ڈائریکٹ جا کے جماعت سے نماز پڑھ لے گا، یہ بھاگے گا نہیں کہ کپڑے پاک کر کے آؤں، کیونکہ جب اس کو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ بھئی اتنی نجاست میں شریعت اس چیز کے صاف کرنے کا مطالبہ نہیں کرتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جماعت ہو رہی ہے وہ نماز ادا کر لے گا۔ تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں جن کو اس طرح کے مسائل معلوم ہونے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے اس کی طرف دلچسپی نہیں کرتے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ میں اکثر ذکر کر رہا ہوں، بار بار علم کی ہی بات کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا کام ہی پڑھنا پڑھانا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا واحد مقصد جہالت کا خاتمہ تھا، اور وہ کون سی جہالت دور کرنا تھا؟ جو اللہ کے احکام سے متعلق جہالتیں ہیں اس کو ختم کرنا تھا۔ وہ وہاں سے احکام لیتے تھے اور آپ کو اور مجھے سکھا کر چلے گئے، اور ہمارا عام عمومی طرز عمل یہ اب بن گیا ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ ہے ہی نہیں۔ 40 50 سال کے آدمی آپ یقین کریں میسج کر کے ایسے بالکل عام سوالات کرتے ہیں جو ایک 7-8 سال کے بچے کو معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہوں۔ تو بھئی جب آپ کو شریعت مطہرہ اپنے بچوں کو 7 برس کی عمر میں نماز کے حکم کرنے کا پابند بنا رہی ہے، تو خالی نماز کا حکم کریں گے یا اس کو کچھ سکھائیں گے بھی؟ تو جب نماز کی بات ہو رہی ہے تو علم آ ہی گیا، علم کی بات ہو گئی نا، اس کو وضو بھی سکھائیں گے، وضو کے فرائض بھی بتائیں گے۔ جب فرائض بتائیں گے تو فرض اور سنت میں فرق بتانا بھی آپ کی ذمہ داری ہوگا یا نہیں؟ اب بندے کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا کہ فرض واجب اور سنت کے درمیان فرق کیا ہے، حرام مکروہ تحریمی اور اطاعت کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو جب اس کی اپنی ٹریننگ نہیں ہوئی تو وہ اولاد کی ٹریننگ کس طرح سے کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ خطرناک اس لیے ہے کہ ہم اپنے طرز عمل سے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ اس ہدایت کی جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ اس لیے یہ بار بار یہ درد بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں ضرور بالضرور ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جو فرض علوم پر مشتمل ہیں، کہ جتنا شریعت مطہرہ ایک اکیلے فرد پر علم حاصل کرنا لازم کرتی ہے، اتنا علم اسے ہونا چاہیے۔ اور وہ بارہا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اپنے سوچ اور فکر اور عقیدے کا علم، اپنے رب سے تعلق یعنی عبادات کا علم، وہ بھی نبی کریم جیسا بتا کر کے گئے ویسا سیکھ کر۔ تیسرا معاملات کا علم، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ شراکت داری کر رہے ہیں، آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں، اس کو مداربت کہتے ہیں، ایک کا پیسہ دوسرے کی محنت، آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ تو جو کام کر رہا ہے اس سے متعلق اسے شرعی مسائل سیکھنا، تاکہ آپ کی جو روزی ہے، جو کمائی ہے، وہ حلال ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اس حالت میں آتا ہے کہ وہ سفر سے آیا ہوا ہے اور بہت لمبا طویل اس نے سفر کیا ہے، اور اس کے بال گرد آلود ہیں اور کپڑے اس کے میلے کچیلے ہیں، پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا یا رب یا رب یا رب، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک ایسی سچویشن کو بیان فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے، اس کی حالت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ بھئی قابل رحم حالت ہے، سفر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، اس کی حالت دیکھو، اس کے کپڑے دیکھو۔ تو اب ہونا کیا چاہیے کہ کریم جو ہے، کرم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مراد کو پورا کر دیا جائے، اس کی مدد کی جائے، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ ہاتھ اونچے کر کے یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کی فریاد نہیں سنی جائے گی، کیونکہ اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ حرام کی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو نہیں سنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق حلال کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر رزق حلال ہمارے پیٹ میں نہیں جائے گا، ہمارے جسم پر نہیں ہوگا، تو پھر ہماری عبادات کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، شکوہ شکایات۔ تو ذرا غور کر لیں کہ اپنے معاملات کے بارے میں وہ صحیح طور پر وہ معاملہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ میں خود بزنس کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ بالکل کورے ہیں، کروڑوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں، برس سے کر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی سکھا رہے ہیں،
لیکن جھوٹ بھی بولیں گے، غلط بیانیاں بھی کریں گے، سودے سے مکر بھی جائیں گے، سب کچھ کر رہے ہوں گے، نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں، نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، لیکن بھائی رزق کے معاملے میں اتنی کمزوری کیوں؟ جو تمہارا بیسک، جس سے تمہارا گوشت بڑھ رہا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو گوشت حرام مال کھا کھا کے بڑھ رہا ہے وہ اسی لائق ہے کہ آگ میں جلایا جائے۔ تو اس لیے علم ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہم خود کو چیمپئن ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، داڑھی رکھ لی، زیادہ سے زیادہ ٹوپی پہن لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اب اس سے بڑھ کر تو کوئی متقی پرہیزگار ہے نہیں۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ کل دین تو نہیں ہے نا۔ صرف داڑھی رکھ لینے سے تو نہیں ہو جاتا، علم نہیں آ جائے گا، یا داڑھی سفید ہو جانے سے تو نہیں آ جاتا علم۔ ایک بچہ جو ہے وہ 20 برس کا ہے، 22 برس کا ہے، لیکن اس نے 8-10 سال علم سیکھنے میں لگا دیے ہیں، اس کا درجہ مرتبہ ایک 70 سالہ بزرگ سے بھی جو عمر میں زیادہ ہے، یقیناً عمر کی وجہ سے ان کی عزت ہے، ان کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مرتبے کے اعتبار سے کون زیادہ ہے؟ یہ 22 سالہ بچہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہدایت کی اس نے قدر کی ہے، اور حضور نے اسے وارث نبی فرمایا ہے۔ تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ رزق حلال کے معاملے میں ہماری توجہ بالکل نہیں ہوتی ہے۔ عقیدہ، عبادات، معاملات اور احوال قلوب۔ بہرحال میں اپنے موضوع کو بیان کروں کہ نجاست حقیقیہ جو خفیفہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، حلال جانوروں کا پیشاب اور اونچا اڑنے والے شکاری پرندوں کی بیٹ، یہ نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ خفیف سے نکلا ہے خفیفہ، کہ جس کا حکم جو ہے شریعت نے ہلکا رکھا ہے، جس حصے پر لگے اس کے چوتھائی کو گھیر لے تب شریعت مطالبہ کرے گی کہ اس کو پاک کرو، اگر اس سے کم ہے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ نے نماز ادا کر لی تو شریعت گرفت نہیں کرے گی۔ پھر نجاست غلیظہ ہے، اس کا حکم غلیظ کا مطلب گاڑا، سخت، اس کا حکم شریعت نے سخت رکھا ہے۔ اس کا مطلب سخت کا مطلب کیا کہ تھوڑی مقدار میں بھی شریعت کہے گی کہ بھئی اس کو دور کرو، ورنہ شرط پوری نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ اس میں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو نجاست غلیظہ ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز تھوک پاک بھی ہوتا ہے، مکروہ بھی ہوتا ہے، مشکوک بھی ہوتا ہے، اور نجاست غلیظہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا تھوک نجاست غلیظہ ہے، تو یہ پتہ چل جائے گا۔ تو پھر اگر اس جانور نے ہمارے کپڑوں پہ منہ لگا دیا، جیسے کتا، تو پھر ہمارے کپڑوں کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ اس کا تھوک لگ گیا، یا کسی کتے نے بالٹی میں یا پانی تھا کہیں اس میں منہ ڈال دیا، تو اب اس کا تھوک مل گیا، تو تھوک کا حکم معلوم ہوگا تو اس پانی کا حکم بھی معلوم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تھوک، اس کے بعد خون اگر بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ نجاست غلیظہ ہوتا ہے، اور بہنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، کم ہو کہ چمکا صرف، بہا نہیں، تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور وہ ناپاک بھی نہیں ہوتا۔ تو ہلکا سا بعض اوقات کٹ لگ جاتا ہے، خون نکلا نہیں لیکن چمک رہا ہے خون، اب اس میں کتنا بھی کپڑا کتنی بار بھی لگے اور کپڑوں پر خون لگ جائے تو وہ خون ناپاک نہیں ہوتا، جب بہے گا تو وہ ناپاک ہوگا۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ پیشاب جو ہے آپ کو بتا دیا، حلال جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اس کے علاوہ سب کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ گوبر لید وغیرہ، یہ بیٹ میں آپ کو بتا دیا کہ اونچا اڑنے والے پرندوں کی بیٹ جو ہے، شکاری پرندے، وہ خفیفہ ہے، اس کے علاوہ سب بیٹ اور گوبر وغیرہ یہ نجاست غلیظہ ہے۔ شراب نجاست غلیظہ ہے۔ جانور جو منہ گھما گھما کے جھاگ بنا لیتا ہے منہ میں، اس کو جوگالی کہتے ہیں، وہ یہ پیٹ سے خوراک اپنی دوبارہ ریورس کھینچ کر لا رہا ہوتا ہے اور وہ گھما رہا ہوتا ہے۔ تو پیٹ سے جو چیز واپس منہ میں آتی ہے چونکہ وہاں نجاست ہے، اور وہاں سے کوئی چیز اگر بالکل معدے سے آئے گی تو وہ ناپاک ہوگی۔ لہٰذا یہ تھوک جو ہوتا ہے، اگرچہ وہ حلال جانور ہو، وہ ناپاک ہوگا، نجاست غلیظہ ہوگا۔ اسی طرح دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی بہتا ہے، وہ دکھنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جو پانی بہتا ہے اس میں خون کی آمیزش ہو جاتی ہے، تو وہ پانی نجاست غلیظہ ہے۔ آنکھ سے نکلے گا تو وضو بھی توڑ دے گا، اور کپڑوں پر لگے گا تو نجاست غلیظہ ہے۔ ویسے آنسو پاک ہے،
لیکن دکھتی ہوئی آنکھ سے، بیماری کی وجہ سے جو پانی نکلے گا وہ نجاست غلیظہ ہے، اس کے نکلنے سے وضو بھی ٹوٹے گا، اور وہ تھوڑی مقدار میں بھی لگ جائے گا تو شریعت حکم دے گی کہ اسے پاک کیا جائے۔ الٹی جو ہے قے اگر منہ بھر ہے تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الٹی آئی اور اتنے پریشر سے آئی کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا، بعض اوقات بہت پریشر سے آتی، تو یہ الٹی منہ بھر کہلاتی ہے، یہ قے منہ بھر کہلاتی ہے، اور یہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے۔ اگر منہ بھر نہیں ہے تو پھر نجس نہیں ہوتی ہے یہ قے، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہو جائے گا کہ چھوٹے بچے جو قے کر دیتے ہیں تو وہ بڑے جھٹکے سے آتی ہے اور معدے سے آتی ہے، لہٰذا وہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں خواتین کو، جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں اس سلسلے میں خواتین کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں جب بچہ دودھ پیتا ہو گود میں تو پھر انہیں اپنے نماز کے کپڑے جدا رکھنے چاہیے۔ تھوڑی سی مشقت ضرور ہے لیکن بہرحال اس کا اجر اور ثواب ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی عبادات کے سلسلے میں اسے محتاط ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کسی غلطی کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق رہ جائے۔ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کا نتیجہ نکلے گا، اب واپس آ کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لہٰذا جس وقت کریں اس وقت بہت احتیاط کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، پوری ویجیلنس کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ طہارت کا اہتمام کریں۔ اب یہ نجاست غلیظہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انسان کو لیتے ہیں تو انسان کے جسم سے ہر نکلنے والی وہ چیز جو وضو توڑ دے یا غسل کو واجب کر دے، یہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے۔ انسان کے جسم سے ہر وہ چیز نکلنے والی جو وضو توڑ دے یا غسل واجب کر دے وہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے، سوائے خروج ہوا کے۔ ہوا نجس نہیں ہے، ورنہ تو کپڑوں کی ناپاکی کا حکم ہو، یہ پہلے بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ وضو ٹوٹے گا لیکن کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، تو یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ پھر آ جائیں جو حلال جانور ہیں، حلال جانور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، ان کا تھوک پاک ہوتا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا تھوک پاک ہے، انسان کا بھی تھوک پاک ہے، ان کا بھی تھوک پاک ہے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو جائے گا کہ اگر ایک بالٹی پانی ہے، اس میں پالتو جانور ہے، گائے ہے، بکری ہے، اس نے پانی پی لیا، اب آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی اس پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا، تو آپ کہیں گے بھئی اس میں کیا ملا ہے؟ اس گائے کا تھوک ملا۔ گائے کا تھوک پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، تو پاک میں پاک چیز ملی ہے تو پاک ہے، لہٰذا اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے اور اس سے غسل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے بھئی اس سے وضو کرنا کیوں ہے؟ یہ اس وقت مسئلہ فائدہ دیتا ہے جب آپ کے پاس یہی پانی ہو، دوسرا نہ ہو، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسائل سیکھنا بیکار ہے، اس کا نتیجہ بالکل کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتا ہے۔ پانی کی قلت بھی ہوتی ہے، جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جانور بھی پی رہا ہے اور اب ہمیں بھی وضو وہیں سے کرنا ہے، اب کیا کرو گے؟ تیمم کی تو اجازت نہیں ہے۔ اب مسئلہ معلوم ہوگا تو بندہ پریشانی سے بچ جائے گا کہ ٹھیک ہے اس کا تھوک پاک ہے اور یہ پانی پاک ہے اور وضو اور غسل کے قابل ہے، کیا جا سکتا ہے۔ یہ حلال جانور کا تھوک پاک ہوتا ہے، اس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے ہوتا ہے بتا دیا، اور اس کا گوبر نجاست غلیظہ ہے۔ تو یہ حلال جانور میں تین چیزیں، تھوک پاک ہے، پیشاب نجاست خفیفہ ہے، بہت زیادہ لگ جائے گا تو شریعت حکم دے گی، اور گوبر نجاست غلیظہ ہے۔ پھر آ جائیں وہ جانور جو حرام ہیں، جن کا گوشت کھانا حرام ہے۔ پھر ان میں دو قسم کے ہوتے ہیں کہ بار بار گھر میں چکر لگا رہے ہیں، بلی ہے، چوہا ہے، یہ بار بار آ جاتے ہیں گھر میں اور ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طوافین فرمایا ہے، بار بار تک چکر لگانے والے، طواف کرنے والے۔ تو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو ایک بلی آئی، ایسا محسوس ہوا کہ پیاسی ہے، تو حضور نے اپنے وضو کا برتن اس کے آگے کر دیا، بلی نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد وہ چلی گئی، تو حضور علیہ السلام نے اسی پانی سے وضو فرمایا، اور پھر فرمایا کہ دیکھنے والے میں صحابیہ موجود تھے، حیرت کا اظہار کیا کہ حضور اس سے وضو کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ طوافین میں سے ایک مسئلہ ہمیں بتا دیا کہ ویسے تو اس کا جو ہے تھوک ناپاک ہے، ناپاک ہونا چاہیے حرام جانور کا، اور یہ بھی حرام ہے، اس کا گوشت تو کھایا نہیں جاتا، تو تھوک اس کا ناپاک ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ بار بار چکر لگاتی ہے اور گھر میں بار بار آ جائے گی، بار بار پانی میں منہ ڈال کے چلی جائے گی، اور پانی کی قلت ہے تو لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور حضور نے آسانی فراہم کر دی کہ یہ طوافین ہے، اس کے پانی کا حکم ہلکا رکھتے ہیں، تو لہٰذا حضور نے اس کا حکم ہلکا رکھا کہ اگر بلی کے جھوٹے
کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے تو اسی سے وضو کرنا بلا کراہت جائز ہوگا، لیکن اگر کوئی اور پانی بھی موجود ہے تو پھر دوسرے پانی سے کیا جائے گا، اس سے نہیں کریں گے۔ تو جو طوافین ہیں، چوہے آ رہے ہیں بار بار، وہ پانی میں منہ ڈال کے، چھپکلی نے پانی میں منہ ڈال دیا تو کوئی زہر تھوڑی انڈیل دے گی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پانی کا حکم کیا ہے اور یہ آپ کو ضرورت کب پڑے گی؟ آپ ویسے تو آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوگی کہ یار اس پانی سے کہاں میں وضو کروں گا، اس سے کہاں کلیہ کروں گا، لیکن دوسرا پانی نہیں ہوگا تب کیا تیمم کی اجازت مل جائے گی آپ کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے؟ نہیں، یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ۔ چلو کلی کرنا سنت موقدہ ہے، آپ کلی نہیں کریں گے لیکن منہ دھو لیں گے، یہ باہر کے اعضاء جو ہیں وہ آپ کر کے کام چلا لیں گے، کلی اس وقت چھوڑ دیں گے کہ یار دل نہیں مان رہا، تو کلی کرنا فرض نہیں، آپ کا وضو ہو جائے۔ تو مسئلہ معلوم ہوگا تو سچویشن جب پیدا ہوگی اس وقت آپ اس کا حل نکال کر شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل کر سکیں گے، اور معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر تذبذب کا شکار، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، کیا کروں؟ تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو طوافین کو حضور علیہ السلام نے الگ کر دیا کہ ان کا تھوک مکروہ ہے، یعنی اگر کوئی صاف پانی دوسرا نہیں ہوگا تو اس سے کرنا جائز ہے، اور طوافین کا بھی پیشاب نجاست غلیظہ اور ان کا گوبر بھی نجاست غلیظہ۔ تھوک کا حکم نبی کریم نے ہلکا رکھا کہ بار بار آ کے منہ میں یہ پانی میں منہ ڈال ڈال کے چلے جائیں گے تکلیف ہوگی، تو مسلمانوں کو آسانی فراہم کرنے کے لیے حکم ہلکا رکھا، لیکن ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے اور ان کی لید بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور جو حرام جانور ہیں جو طوافین بھی نہیں ہیں، ان کا تینوں چیزیں تھوک، پیشاب اور گوبر، یہ تینوں چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ اب پرندوں پر آ جائیں تو پرندوں میں جو اونچا اڑنے والے پرندے نہیں ہیں جیسے مرغی ہے اور بطخ ہے، ان کی بیٹ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نجاست غلیظہ کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تھوڑی سی بھی لگے گی تو شریعت کہے گی کہ اس کو دور کرو، ورنہ طہارت نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ مرغی وغیرہ میں جو مرغیوں کا کام کرتے ہیں یا جنہوں نے پال رکھی ہے ان کے واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو یہ اونچا نہیں اڑتے، لہٰذا ان کی بیٹ نجاست غلیظہ قرار دی گئی، اور تھوڑی بھی لگے گی تو پاک کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل اگر آپ یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ بہت مفید ہوگی۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ نجاست غلیظہ جو ہے اس کی کتنی مقدار لگ جائے تو آپ کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ تو جب یہ نجاست غلیظہ درہم کے برابر لگ جائے، درہم سے زیادہ ہو تو پاک کرنا فرض ہے، درہم کے برابر ہو تو پاک کرنا واجب ہے، اور درہم سے کم لگ جائے تو پاک کرنا سنت کریمہ ہے۔ اب جب میں نے تین حکم بیان کیے، پاک کرنا فرض، پاک کرنا واجب، پاک کرنا سنت مبارکہ، تو جب میں نے فرض کہا یعنی درہم سے زیادہ لگ گئی تو اب فرض ہے، اب اگر نہیں کیا تو فرض ہی ترک کر دیا، اور فرض ترک کر دیا تو طہارت حاصل ہی نہیں ہوگی، نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب کہا جائے کہ پاک کرنا فرض ہے تو اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، کرنا ہی ہوگا۔ دوسرا یہ کہ پاک کرنا واجب ہے، تو اب ایک درہم کے برابر وہ نجاست لگی ہے تو پاک کرنا واجب ہے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، لیکن پوری زندگی میں اس کو لوٹانا واجب ہے، قضا نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ یہ بندہ کب کرے گا؟ بندہ کہے گا یار جب دوبارہ لوٹانی ہے تو کپڑے پاک کر کے ہی پڑھ لو، جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر تھوڑا وقت رہ گیا ہو، 2 منٹ باقی ہو، تو آپ یہ پاک کرنے جاؤ گے یا نماز شروع کرنا ضروری ہے؟ پاک کرنا واجب، وقت میں نماز پڑھنا فرض۔ فرض اور واجب آپس میں ٹکرا جائیں تو کس کا درجہ اوپر؟ فرض کا، لہٰذا آپ کو اسی حالت میں لازم ہے کہ آپ نماز شروع کریں اور آپ اپنی نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جب بھی آپ پاک کپڑے پہنے تو آپ اس نماز کو دہرائیں گے۔ یہ قضا نہیں ہوئی بلکہ ایک واجب کی ترک کی وجہ سے اس میں ایک نقصان اور نقص پیدا ہو گیا، اس نقص کی بھرپائی ہوگی اعادہ کرنے سے، جس کو ہم کہتے ہیں واجب الاعادہ۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے نماز ہوئی ہی نہیں اور سر پہ قضا کا گناہ چڑھ گیا، اور واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت ہو گئی ہے لیکن اس میں جو تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے وہ دوبارہ جب پڑھ لیں گے تو وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ فرق ضرور ملحوظ رکھا جائے کہ ہوئی ہی نہیں میں اور واجب الاعادہ میں۔ ہم جو ہے اکثر مکس کر دیتے ہیں کہ یار جب دوبارہ پڑھنی ہی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب پچھلی والی ہوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کو کہا جائے واجب الاعادہ تو اعادہ اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے مان لی گئی،
قضا کو قضا کہتے ہیں، واجب الاعادہ نہیں کہتے. وہ اعادہ نہیں کر رہے، دوبارہ کر رہا ہوں. وہ تو پہلے ہوا ہی نہیں، تو ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہوا تو دوبارہ کہاں سے ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. اور اعادہ کہتے ہیں دوبارہ کو. تو پہلی والی بات کو مان رہے ہو تبھی تو اس کو دوبارہ کہہ رہے ہو. تو اعادہ کرنے میں اور قضا میں نہ ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اگر آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ یار یہ نجاست 1 درہم کے برابر لگ گئی ہے، پاک کرنا واجب ہے اور نہیں کیا تو پھر دہرانی پڑے گی نماز، تو ٹھیک ہے آپ جائیں گے عام حالات میں اس کو پاک کریں گے اور نماز پڑھیں گے. اس کے ہوتے ہوئے نماز آپ نہیں پڑھیں گے، لیکن وقت تھوڑا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ نماز پڑھ لیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر زندگی میں جب موقع ملے گا تو آپ اس نماز کو دہرا لیں گے. تو واجب میں اور فرض پاک کرنے میں یہ فرق ہوتا ہے. پھر تیسرا ہے کہ اگر 1 درہم سے بھی کم لگی ہے نجاست تو اس کا مطلب اسے پاک کرنا سنت کریمہ ہے، سنت مبارکہ ہے. تو اگر کسی نے پاک نہیں کیا اس کی نماز ہو گئی. لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ لوٹانا لازم نہیں ہے، لوٹانا مستحب ہے. اور مستحب کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ بندے کی چوائس پر ہوتا ہے، اس کی مرضی پر ہوتا ہے. لوٹا لے گا بہت اچھا ہے، نہیں لوٹائے گا شریعت کوئی گرفت نہیں کرے گی. تو جب ہمیں احکام تفصیل سے معلوم ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. پہلی بات ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اتنی جو مشقت کر رہے ہیں وہ مشقت کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچ رہی ہے. آپ نے انسانی حیثیت سے ساری کوشش کر لی، سارا خیال رکھ لیا، پھر اس کے بعد کہیں کوئی نجاست لگ گئی، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلی اور بعد میں بھی کبھی پتہ نہیں چلی، تب یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کی خطاؤں سے درگزر فرما لیتا ہے. تو بندہ اپنی سی پوری کوشش کر لے، اپنا پورا علم حاصل کر لے اور تمام تر احتیاطوں کو بروئے کار لا کر اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جو آداب ہیں ان آداب کے ساتھ اس بارگاہ میں شریک ہو. پھر وہ کریم رب ہے، وہ مہربانی فرمانے والا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے کمزور بندے نے اپنی سی کوشش کر لی ہے. تو پھر وہ جب عنایت فرماتا ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو وضو کا حکم دیا جا رہا ہے، بار بار ہاتھ دھو، صاف تو ہیں، بار بار دھو. غسل میں کیا واجب ہوتا ہے تو کیا کوئی میل چڑھ جاتا ہے جسم پر؟ کچھ بھی نہیں. بار بار غسل کرو اگر غسل واجب ہو رہا ہے، اور وضو ٹوٹ رہا ہے بار بار وضو کرو، حالانکہ ہاتھ صاف ہے، کوئی ایسے گرد و غبار تو نہیں لگا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم پر کوئی سختی نہیں فرمانا چاہتا بلکہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، آسانی کا ارادہ، اور تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. تو جب ہم سرنڈر کرتے ہیں، بعض چیزیں سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی ہیں تب بھی ہم اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں بندے کی آزمائش ہو جاتی ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی وہ کر رہا ہے. تو یہ بھروسے کی علامت ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے بڑوں پہ بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بیٹا اس کے پیچھے تو آنکھ بند کر کے چلنا، کامیاب آدمی ہے، یہ جو کرے نا تمہاری سمجھ میں نہیں بھی آ رہا ہو نا، چلنا اس کے پیچھے، دیکھنا فائدہ کروا دے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آنکھ بند کر کے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ تو مالک کریم بعض ایسے احکامات ارشاد فرماتا ہے جو عقل میں آتے ہیں، بعض ایسے احکامات بھی ہوتے ہیں جو امر تعبدی ہوتے ہیں جس میں بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ اب یہ عقل کو استعمال کر کے انکار کرتا ہے یا ہوشیاریاں کرتا ہے، چالاکیاں اور اپنی سمجھداری کو سامنے لاتا ہے، یا اپنے رب کریم کی بات مان کر سرنڈر کرتا ہے. تو یہ وضو کا جو حکم ہے، غسل کا جو حکم ہے، اسی طرح کنکریاں رمی جمار کا جو حکم ہے، اب اس کو میں نے کئی بار ذکر کیا، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ صفا اور مروہ کا جو حکم ہے امر تعبدی ہے. کیوں دوڑ رہا ہے؟ بندہ اس پہ غور کرتا ہے تو یار یہ تھکنے کے علاوہ اور کیا ہے، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم. حضرت حاجرہ پانی تلاش کر رہی تھی، ہمیں تو پانی نہیں چاہیے، نہ ہمارے بچے رو رہے، اللہ کا حکم ہے. تو یہ امر تعبدی ہے، اور اس امر تعبدی میں جب بندہ سرنڈر کر رہا ہوتا ہے تو یہ عبدیت ثابت ہوتی ہے کہ عبد ہے. اب یہ بندہ نظر آ رہا ہے کیونکہ عقل میں آنے والی بات تو مان رہا ہے، لیکن عقل میں نہ آنے والی بات جب مان رہا ہے تب حقیقتاً عبدیت کے ہتھیار ڈال دیے، مالک تو ہی سب کچھ ہے، تو جو کرے گا وہی سب کچھ ہے. اور ایسا عقلی طور پر ہم کرتے ہیں عام طور پر، جیسا کہ میں نے کہا تجربہ کار آدمی، بھائی آپ کو جو ٹھیک لگے آپ کرنا، یہ لو 10 لاکھ روپے لگا دو یار کہیں 2 پیسے بچ جائیں مجھے. ارے پوچھو تو صحیح کہاں لگائے گا، کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں یار. ایماندار آدمی ہے اور بڑا جہاں دیدہ آدمی ہے، بھروسہ کر لیا.
اسی طرح ڈاکٹر کی تو اکثر مثالیں دیتا ہوں، اپنا بچہ کس کے حوالے کر کے آتے ہو اسکول وغیرہ، آپ کو جہاں ٹرسٹ ہوتا ہے، نہیں یار اس اسکول کی رپورٹ اچھی نہیں ہے، یہاں نہیں، یہاں۔ اسی طرح 10-20 ڈاکٹر ہوتے ہیں، آپ ایک منتخب کر کے کسی ایک ڈاکٹر کو دکھا رہے ہوتے ہو، بھروسہ کرتے ہو یا نہیں؟ آپ کو تو علم ہوتا نہیں ہے، وہ جو کرے گا سو کرے گا، تو اس کے حوالے کر دیا ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب ہر شے کو گھیرے ہوئے تو ہم بھی شے ہیں، ہم بھی اس میں داخل ہیں۔ تو اپنے رب پر کامل یقین اور کامل اعتقاد جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ بے فکر بنا دیتا ہے۔ آپ کے پیچھے کسی طاقتور آدمی کا ہاتھ ہو تو او تیرے بھائی کو کوئی غم نہیں ہے، بڑے جاننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور، اس سے بڑھ کر کوئی مددگار، تو اس کی ذات پاک پر بھروسہ ہوگا تو کوئی غم بھی پہنچے گا تو بندہ کہے گا یار اس میں کوئی بہتری ہے، بس آنکھیں بند کر دیں، اس میں بہتری ہے، اس میں میری بھلائی ہے، میرا رب میری برائی نہیں چاہتا، وہ میرا دشمن نہیں۔ تو بہرحال میں یہ نجاست غلیظہ کی آخری یہ بات ذکر کر دوں کہ نجاست غلیظہ میں درہم، آپ نے کہا تو درہم کی مقدار کتنی ہے؟ تو نجاست غلیظہ جو ہے اگر لیکوڈ کی شکل میں ہے تو درہم دیکھا جائے گا، ہر آدمی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اس طرح پھیلا کر یہ اس میں پانی گرائے، جتنا پانی ہاتھ کی ہتھیلی کی اس گولائی میں رک جائے وہ آپ کا درہم ہے۔ کسی کا ہاتھ چھوٹا، کسی کا ہاتھ بڑا ہے، تو وہ جتنا پانی ہاتھ کی اس گولائی میں، ہتھیلی کی گولائی میں رک جائے وہ درہم ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر اس کے برابر، اس سے زیادہ لگ گئی ہے نجاست غلیظہ، پاک کرنا فرض، نہیں کریں گے نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ درہم سے کم، درہم کے برابر ہے، پاک کرنا واجب، نہیں کریں گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اعادہ کرنا لازم ہوگا، اور درہم سے کم لگا ہے تو اس کا مطلب پاک کرنا سنت مبارکہ ہے، پاک کریں گے سعادت کی بات ہے، ثواب حاصل ہوگا، لیکن شریعت اس کے اعادے کو لازم قرار نہیں دیتی ہے۔ اور جو گاڑی نجاست ہے اس میں پھیلاؤ کا اعتبار نہیں ہوتا، اس میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ 4 ماشے، 4.5 ماشے اگر اس کا وزن ہو تو یہ سونار بتا سکتا ہے کہ وہ کتنا سا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب جو گاڑی نجاست ہے گوبر لید وغیرہ کی شکل میں، گاڑی نجاست جو خشک ہو کر غائب نہیں ہو جاتی، وہ تھوڑی سی بھی لگے گی تو وہ 4.5 ماشے تک پہنچ جائے گی، پھر وہ 4.5 ماشے پہنچ گئی تو سمجھ لو 1 درہم سے زیادہ ہے، اس کو پاک کرنا فرض ہے۔ اس سے کم ہے درہم کے برابر سمجھی جائے گی، اس سے کم ہے تو درہم سے کم سمجھی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے میں جو گاڑی نجاست گوبر وغیرہ یا گندی نالی کا جو کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے، یہ دبیز ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، یہ خشک ہو کر اپنا ایک جسم بنا لیتا ہے، غائب نہیں ہو جاتا لیکوڈ کی طرح، تو پھر اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، لہٰذا اس میں احتیاط کی جائے۔ تو یہ تقاضے اگر بندہ پورا کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ وہ صحیح طور پر اپنی عبادات کو ادا کر رہا ہے، طہارت کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے۔ جب وہ یہ کر لے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اس کا دل بھی مطمئن ہوگا، اور پھر وہ اپنے رب سے یہ امید رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، ان مشقتوں کے بدلے میں، جس کی توفیق بھی حقیقتاً اسی کی طرف سے ہے، اس کو قبول فرماتے ہوئے دنیا میں بھی اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے گا، اپنے کرم کے دروازے ہم پر کھول دے گا، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہوگی۔ کوئی بھی کام نہیں آتا یقین کرے، بلکہ یہاں دنیا میں دیکھ لو ذرا مشقت پڑتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں نا، ہم کتنوں کے کام آتے ہیں، دوسروں سے شکایت کیا کی جائے، ہم کتنوں کے کام، انسان ہے کمزور ہے نہیں کر سکتا، ایک ہی ذات پاک ہے جو ہمارے لیے یہاں بھی سہارے کا کام ہے، دیتی ہے، اور آخرت میں بھی وہی ہمارے لیے سہارے کا باعث بنے گا، اور اسی کی رحمت کے ہم محتاج ہیں، وہی کرم فرما سکتا ہے۔ اگر وہ سختی کا ارادہ فرما لے تو پھر نرمی کی طرف کوئی مائل نہیں کر سکتا، لہٰذا اس سے تعلق اولین ترجیح رہے گا، اس کی رضا اولین ترجیح رہے گی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ غالباً یہ کسی کا قول ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کی رعایت کرتا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی اس کی پشت پر رہتی۔ اور اگر اس کے برعکس وہ کرنے لگ جائے کہ لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض کرنے لگ جائے تو یہ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر وہ کیا حال کریں گے
وہ خود جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی اچھی یا لوگوں کے رحم و کرم پر ہو جانا اچھا. حقیقتاً ہر ایک یہی جواب دے گا کہ اس طاقتور، اس عظیم ذات اور اس مہربان اور بڑی قدرت والے کی تائید غیبی حاصل ہو تو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں باقی رہ جاتی. لہٰذا کوشش کریں کہ دین سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، دین کی تعلیمات کو اہمیت دیں، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کا کم سے کم تعلق دین سے ضرور ضرور جوڑیں. اب یہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو یہ سیزنل مسلمان آ جائیں گے، پوری مسجد بھر جائے گی فجر میں، ورنہ امام صاحب کتنے ہوتے ہیں؟ ایک سب بھرتی ہے. کہاں جاتے ہیں یہ سارے مسلم؟ تو دین کو ہم نے مذاق بنا لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس رب نے رمضان میں نماز فرض کی ہے اسی اللہ نے تو دیگر دنوں میں بھی یہ فجر کی نماز فرض کی ہے، تو یہ فرق ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہم نے اسلام کو سپر مارکیٹ کی پروڈکٹ سمجھا ہوا ہے کہ سپر مارکیٹ میں وہ ٹرالی لے کر گھوم رہا ہے، جو چیز پسند آ رہی ہے وہ اپنی ٹوکری میں ڈال رہا ہے اور جو نہیں پسند آ رہی ہے اس کو چھوڑ رہا ہے. تو ہم نے اسلام کو بھی اسی طرح سے سمجھ لیا کہ جو حکم اسلام کا مجھے پسند آئے گا، میری طبیعت کے موافق ہوگا، مجھے آسان لگے گا، اطراف کے میرے جاننے والے اس میں مجھے کچھ ٹینشن نہیں ہوگی، مجھے پریشانی نہیں ہوگی، کسی کی ملامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، سکون سے کر سکوں گا، وہ حکم میں لے لوں گا اور باقی جو ہے وہ نکال دوں گا. اور بعض اوقات اپنی ٹوکری میں ڈالنے کے بعد بھی کوئی چیز پسند نہیں آتی تو اس کو نکال کے سائڈ پہ کر دیتا ہے. ہمارا اسلامی احکام کے ساتھ عمومی رویہ ہمارے مسلمانوں کا یہی ہے کہ اسلامی احکام کو سپر مارکیٹ کی پروڈکٹ سمجھا ہوا ہے. جس چیز کو پسند کیا اس کو اپنی ٹوکری میں ڈال لیا اور جس کو پسند نہیں کیا اس کو رد کر دیا. ہمارا رب فرماتا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور سلم، اسلام، اس کا مطلب ہے سلامتی. پہلے بھی مثال دی تھی کہ سلامتی میں آپ کتنا داخل ہوگے، تھوڑا سا یا پورے کے پورے؟ کہیں برف باری ہو رہی ہوگی تو پورا جسم باہر رکھو گے، ہاتھ اندر گرم جگہ پہ، یا پورا جسم اندر ڈال لو گے؟ جگہ تھوڑی بھی ہوگی نا تو انسان کوشش کر کے کہ یار پیروں پہ بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس کو بھی اندر لے لو. کچھ بھی کرے گا سمٹ جائے گا، لیکن سلامتی کی راہ پہ وہ کوشش کرے گا. آگ لگی ہو گئی تو، اور تھوڑا سا ایک کوئی گڑھا ہو، کوئی غار جیسا ہو کہ جہاں پر اس آگ کے اثرات سے بچا جا سکتا ہو، تو کیا کرے گا؟ جسم پورا باہر رکھے گا، پیر اندر ڈال لے گا. بولو، سلامتی کی جگہ میں پورا کا پورا داخل ہوگا. تو اللہ نے عقلی دلیل بھی پیش کر دی، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. کہاں؟ اسلام میں. اسلام سلامتی ہے، اور سلام تمہاری عقل بھی کہتی ہے کہ جہاں سلامتی ہوا پورا کا پورا ہی داخل ہو جایا جاتا ہے. لہٰذا ہمیں ان تعلیمات کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا موت بہت قریب ہے اور پھر اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. جہاں وہ کریم و رحیم بھی ہے، وہاں ہم جب دین کو مذاق بنائیں گے اور اس طرح کا سلوک کریں گے جیسے ہم کسی سپر مارکیٹ میں خریداری کر رہے ہیں، تو پھر وہ بڑا غیور بھی ہے، بڑا غیرت والا بھی ہے، بڑا عزت والا بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے. لہٰذا پھر وہ اگر ناراض ہوا اور اس نے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا تو پھر اس کے انتقام سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا. اس نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ وہ منتقم ہے، انتقام لینے والا. تو جب انتقام کوئی لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رحم. آپ کسی سے انتقام لوگے تو کیا کرو گے؟ انتقام کے ساتھ ساتھ رحم بھی کرتے رہو گے، پھر رحم مفقود ہو جاتا ہے. اس لیے توجہ طلب امر ہے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہمیں اسلام کے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اسلام کے قریب کرنا چاہیے، اس کی تعلیمات کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی دین متین کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.